وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ مودی کی سوچ اصل میں بھارت کی تباہی ہے۔ موجودہ دور میں کشمیریوں پر ظلم بڑھ گیا، یہ لوگ کشمیریوں کی نسل کشی پر جا رہے ہیں۔ دنیا کو RSS کے مظالم سے آگاہ کیا، کشمیر کے حالات کو پوری دنیا میں لے کر جاؤں گا۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے ہم اپنے جنرل رپورٹر سکندر اعظم سے۔ جی سکندر، آگاہ کیجیے گا عمران خان کا مزید کیا کہنا تھا؟ جی بالکل، وزیر اعظم نے دورہ مظفر آباد کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مودی کی سوچ کا تبھی پتہ چل گیا تھا جب اس نے گجرات میں ظلم ڈھائے۔ نریندر مودی کی جماعت ہٹلر کی نازی پارٹی کی جانشین ہے۔ ہٹلر کی نازی پارٹی نے جرمنی میں بھی یہی کچھ کیا تھا جو آج مودی مقبوضہ کشمیر میں کر رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں 80 لاکھ کشمیریوں پر 8 لاکھ فوج کو مسلط کر رکھا ہے۔ نریندر مودی سب کچھ ایک پلان کے مطابق کر رہا ہے۔ مودی کی جماعت مسلمانوں کے بعد سکھوں کے پیچھے جائے گی۔ کشمیری جس مشکل حالات سے گزر رہے ہیں ان کے لیے دعا گو ہیں۔ جب بھارتی فورسز کسی کشمیری کو شہید کرتی ہیں تو مزید نوجوان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ ہم نے دنیا میں بھرپور طریقے سے کشمیر کا ایشو اٹھا دیا تھا۔ ہم جب ملک میں واپس آئے تو یہاں کچھ لوگ آزادی مارچ کے نام پر کشمیر کے ایشو کو سبوتاج کر رہے تھے۔ کرونا کی وجہ سے ہماری آمدنی جو ہے وہ اتنی نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے تھی۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا بجٹ اس کے باوجود جو ہے وہ ہم نے کم نہیں کیا بلکہ بڑھایا ہے۔ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آزاد کشمیر میں کس کی حکومت ہے۔ ہم سے جتنا بھی ہو سکا ہم آزاد کشمیر کی مدد جو ہے وہ کرتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ہی کہا تھا کہ دنیا میں کشمیریوں کا جو سفیر ہے وہ میں بنوں گا۔ یہ جماعت مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے، بعد میں یہ سکھوں کے پیچھے بھی جائیں گے۔ مودی جو کچھ کر رہا ہے اصل میں یہ ہندوستان کی تباہی ہے۔ کشمیری جس مشکل حالات سے گزر رہے ہیں ان کے لیے دعا گو ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ کشمیریوں کے جذبے کو ختم نہیں کر سکتی۔ وزیر اعظم بولے کہ میں خود کشمیر کے حالات کو پوری دنیا میں لے کر جاؤں گا۔ 5 اگست سے پہلے دنیا میں پاکستانی اور کشمیریوں کو تیار کریں گے۔ ہم پوری دنیا کو جو ہے وہ 5 اگست کے حوالے سے آگاہ کریں گے کہ اللہ نے ہمیں ان لوگوں کی مدد کرنے کا موقع جو ہے وہ فراہم کیا ہے جو مشکل میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ احساس پروگرام کے تحت جو ہے وہ کشمیر میں 12 لاکھ افراد کو ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ جب کسی گھر میں بیماری آتی ہے تو وہ خاندان غربت کی لکیر سے بھی جو ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے۔ فاٹا سمیت جو لوگ بھی پیچھے رہ گئے ہیں ان سب کو ہیلتھ کارڈ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، سکندر اعظم ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سکندر اعظم آپ کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ وزیر ہوا بازی غلام سرور خان نے مشکوک پائلٹس کے خلاف کارروائی کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں 4 گھوست پائلٹس فارغ کر دیے، سول ایویشن کے 5 افراد معطل بھی کر دیے۔ ویب سائٹ پر 148 مشکوک پائلٹس کی فہرست جاری کر دی ہے۔ غلام سرور خان کا پریس کانفرنس میں کہنا تھا کہ جتنے بھی پائلٹس کے خلاف کارروائی ہوئی وہ سب 2018 سے پہلے بھرتی ہوئے تھے۔ 2018 کے بعد ہماری حکومت نے کوئی نئی بھرتیاں نہیں کی۔ PIA میں اصلاحات کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ وزیر ہوا بازی کہتے ہیں کہ مشکوک لائسنس والے پائلٹس کی تعداد 262 ہے۔ 34 پائلٹس ایسے ہیں جن کی جگہ کسی نے پیپر دیے۔ سب سے زیادہ 141 پائلٹس PIA کے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ نون لیگ کے لیڈر نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ چینی سکینڈل پارٹ 2 قرار دے دیا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ چینی سکینڈل پارٹ 2 قرار دے دیا۔ تیل میں اضافہ مسترد کرتے ہوئے حکومت سے ظالمانہ اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ شہباز شریف کہتے ہیں پیٹرول مافیا جیت گیا اور عوام ہار گئے۔ یہ موقع قوم کی جیبیں صاف کرنے کا نہیں، بدترین کارکردگی کا بدلہ عوام سے نہ لیا جائے۔ PTI حکومت نے قوم کے ساتھ گھناؤنا کھیل کھیلا۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان نیازی کی عوام کی بہتری اور احساس کے دعوے کھوکھلے ثابت ہوا یہ ظالموں، بے احساسوں اور نااہلوں کی حکومت ہے۔ ناظرین، جہاں پیٹرول کی قیمت بڑھنے پر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا رد عمل قابل مذمت ہے، وہیں پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافے کو قابل مذمت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ بلاول نے کہا کہ ایسے وقت میں جب عوام کو ریلیف کی ضرورت تھی، پیٹرول مہنگا کرنا غریب دشمنی ہے۔ قیمتوں میں تاریخی اضافہ کرنے والے ماضی میں معمولی اضافوں پر تنقید کرتے رہے ہیں۔ عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈال کر عمران خان اپنی نااہلی کی وجہ سے ڈوبتی معیشت کو سہارا نہیں دے سکتے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پیٹرول سستا کر کے ذخیرہ کروایا اور پھر مہنگا کر کے عمران خان نے مافیا کو فائدہ پہنچایا۔ پیٹرول سستا ہونے سے کچھ سستا نہیں ہوا تھا، مگر مہنگا ہونے سے مزید مہنگائی ضرور ہوگی۔ یہی نیا پاکستان ہے۔
आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का टेलीफोनिक रब्ता हुआ। बजट को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करने पर भी इत्तफाक किया गया। अपोजिशन ने बजट मंजूरी में हुकूमत को टफ टाइम देने की प्लानिंग कर ली। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को टेलीफोन किया। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की मजबूरी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ ने मुल्क को दरपेश सूरत हाल पर अगले हफ्ते ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर भी मुशावरत की। और आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी बराए समाजी तहफ़्फ़ुज़ डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा है कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर लाइन ऑफ कंट्रोल के कुर्बो जवार में बसने वाले तमाम खानदानों को एहसास कफालत प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने पहली बार किसी इलाका के सारे खानदानों के लिए गैर मशरूत पैकेज का ऐलान किया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर 219 देहातों में बसने वाले तमाम 1,38,285 खानदानों को एहसास कैश प्रोग्राम में शामिल किया गया है। डॉक्टर सानिया निश्तर का कहना था कि बगैर किसी तखसीस के वफाकी काबीना ने तमाम पैकेज की मंजूरी देते हुए 3 अरब रुपए मुख्तस कर रखे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा फजल रहमान, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक, मोहसिन दावर और बलोचिस्तान के अपोजिशन रहनुमाओं से भी टेलीफोनिक रब्ता किया। बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने हुकूमती बजट मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करने पर इत्तफाक किया, जबकि कोरोना के फैलाव का मामला भी जेर बहस आया। बिलावल ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुल्क में हुकूमती नाअहली की वजह से कोरोना वायरस फैला। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान के दरमियान आइंदा हफ्ते APC बुलाने पर भी मुशावरत हुई। आपको बताते चलें कि पंजाब असम्बली ने आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दे दी, जबकि ऐवान ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ ख़ातमुन नबिय्यीन लिखने और बोलने की करारदाद भी मंजूर कर ली। हुकूमत ने कौसार यूनिवर्सिटी मरी, बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी, लोकल गवर्नमेंट बिल, देही पंचायतों और नेबरहुड काउंसिलों का बिल मंजूर करवा लिया, जबकि टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग तरमीमी बिल और कंपनियों के मुनाफा जात का तरमीमी बिल भी मंजूर करा लिया गया। ऐवान ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्म ग्रामी के साथ ख़ातमुन नबिय्यीन लिखना और बोलना लाज़िम करार देने की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। मुल्क भर में बजट के बाद दूसरे हफ्ते भी महंगाई में इजाफा हुआ। एक हफ्ते के दौरान महंगाई में 0.15% इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात ने महंगाई के हवाले से हफ्तावार रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि मुल्क में बजट के दूसरे हफ्ते भी महंगाई में इजाफा हुआ। एक हफ्ते के दौरान महंगाई में 0.15% इजाफा हुआ। 14 अशिया ज़रूरिया महंगी हुई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक टमाटर 17 रुपये फ़ी किलो, आटे का 20 किलो का थैला 4.5 रुपये महंगा हुआ। LPG का घरेलू सिलेंडर 16 रुपये महंगा हुआ। महंगाई के हवाले से इदारा शुमारियात की जानिब से जारी की जाने वाली रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया कि सुरख मिर्च पाउडर की कीमत में 11 रुपये का इजाफा हुआ। हालिया हफ्ते में ताज़ा दूध, गोश्त, चावल, आलू, प्याज भी महंगे हुए। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि हालिया हफ्ते में 7 अशिया की कीमतों में कमी हुई। एक हफ्ते में चिकन ब्रायलर 9 रुपये फ़ी किलो सस्ती हुई। दाल मूंग 8 रुपये, दाल माश 3 रुपये फ़ी किलो सस्ती हुई। एक हफ्ते में 30 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। खबरें अभी बाकी हैं, मगर इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। Stay with us.